السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک صحیح روایت کے مطابق ایک موقع پہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ سن کر وہ عورت پریشان ہو گئی، رونے لگی، اور وہاں سے جب چلی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، ہر عورت جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش مزاج تھے، اور یہ ایک مومن کی بھی صفت ہے۔ مومن ہونے کا مطلب، نیک ہونے کا مطلب، زاہد ہونے کا مطلب، متقی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ دور دور سے بھی نہ گزرے، آپ سے لوگ جب بات کرتے ہوں تو خوف کھاتے ہوں، ڈرتے ہوں، اور آپ سے بات کرنے میں لوگوں کو مشکل ہوتی ہو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ خاصہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ملا تھا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہمیشہ میں نے ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اور ایک اور صحابی حضرت حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی میں مجلس میں حاضر ہوا، جب سے میں نے اسلام قبول کیا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی مجلس میں آنے سے نہیں روکا، اور ہمیشہ جب بھی انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا، مسکرا کر کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بھی عمر کا کوئی شخص ہوتا، مرد ہوتا، عورت ہوتی، بچہ ہوتا، بڑا ہوتا، ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، ان سے کوئی بھی سوال کر لیتا، ان سے کوئی بھی بات کہہ لیتا، اپنے دل کا حال بیان کر لیتا، اور کسی کو کوئی فکر، غم یا ڈر یا پریشانی نہیں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا مان جائیں گے۔ پچھلے درس میں بھی جب میں نے اپنا درس ختم کیا تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ مسکرایا کرے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، آپ فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی اچھے کام کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، یہاں تک کہ اگر تمہیں اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا پڑے یا خوش اچھے انداز میں دیکھنا پڑے تو اس کو بھی تم چھوٹا نہ سمجھو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے کسی کو مسکرا کر دیکھنا ہے تو آپ کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ تو بجلی خرچ ہوتی ہے، کوئی اچھل کود کرنی پڑتی ہے، کوئی ریاضت کرنی پڑتی ہے؟ نہیں، صرف آپ کو اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ کسی بھی اچھے کام کو حقیر نہ سمجھو، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ایسی چیز جس کے لیے ہمیں کوئی طاقت نہیں لگانی پڑتی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، اور آپ نے فرمایا چاہے تمہیں ایسا ہی کرنا پڑے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ جب آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں نا تو یہ جو مسکراہٹ ہے نا، یہ ایک انفیکشن ہے، یہ ایک لگنے والی بیماری ہے۔ آپ کسی کو مسکرا کے دیکھیں گے وہ آپ کو لازم مسکرا کے دیکھے گا، آپ جب کہیں جائیں گے وہ مسکراتے ہوئے جائیں گے، وہ آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھے گا، اور لوگ خوش ہو جائیں گے، لوگوں کا موڈ بدل جائے گا، سب سے بڑھ کے آپ کا اپنا موڈ بدل جائے گا۔ اگر آپ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوگی تو آپ کا اپنا موڈ بدل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا تبسموک علی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو یہ صدقہ تو ہم بار بار کر سکتے ہیں، دن رات کر سکتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو یہ صدقہ ہم کیوں ضائع کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش مزاج تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں آئے، انہوں نے دیکھا ایک شخص ہے جس کا نام ہے ظاہر، اور وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، وہ کسی گاؤں دیہات میں رہتا تھا، وہاں سے سبزیاں وغیرہ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ اچھا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کا جو چہرہ تھا وہ کچھ اس قسم کا تھا کہ وہ عام لوگوں کو پسند نہیں آتا تھا، اور لوگ اس کی طرف کھنچتے نہیں تھے، تھوڑا مختلف چہرہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس کو بازار میں کھڑے دیکھا
اور وہ سامان بیچ رہا تھا منڈی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور جا کر اس کو پکڑ لیا. آپ سوچئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ عام آدمی نہیں ہے. ان کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں, کتنے مسائل ہیں, کتنے دکھ انہوں نے سہے, اتنے دکھ انہوں نے سہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. 7 بچوں میں سے 6 ان کے سامنے چلے گئے, ان کی بیوی ان کے سامنے چلی گئی, ان کے چاچا ان کے سامنے چلے گئے, ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا, ان کو اپنے شہر مکہ سے دربدر کر دیا گیا, ان کو چھوڑنا پڑا اور مدینہ جانا پڑا. وہاں اپنوں سے جنگیں لڑنی پڑی, کتنے تکلیفیں آپ نے اٹھائیں. آپ سوچیں نا کتنی بھاری ذمہ داری تھی اس شخص کے اوپر. ہم کہتے ہیں نا اس کے اوپر اتنے دکھ پڑے کہ یہ مسکرانا بھول گیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو جا کر پیچھے سے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کون مجھ سے اس کو خریدے گا, کون خریدے گا مجھ سے اس کو. تو ظاہر پہلے تو سمجھے نہیں, پھر جب پہچان گئے تو پہلے تو چھڑا رہے تھے اپنے آپ کو, کسی طرح میں چھڑاؤں, کیونکہ زمانے میں غلام بھی ہوتے تھے نا, تو کوئی کسی کو دھوکہ دے کے بھی غلام بنا کے بیچ سکتا تھا. تو جب ان کو احساس ہوا کہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو بجائے وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے ان کے اور چپکنے لگے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹوں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نہیں خریدے گا, میرا کوئی مول نہیں دے گا, کیونکہ میں لوگوں کو پسند نہیں آتا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھو, تم اللہ کے یہاں بہت بھاری ہو, تمہاری اللہ کی بڑی قدر و قیمت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مذاق کرتے تھے. ایک اور شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹنی چاہیے سواری کے لیے. آپ نے کہا بھائی اونٹنی کا بچہ ملے گا. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں گا اونٹنی کے بچے کا, مجھے تو اونٹنی چاہیے, مجھے سواری کرنی, سفر پہ جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی اونٹنی, ہر اونٹنی کا بچہ تو ہوتا ہے, تو تمہیں تو وہ ملے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پہ ایسا موقع ضائع نہیں کرتے تھے کہ اپنے صحابہ سے خوش مزاجی سے پیش آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے, وہ کوئی بات کرتے تھے, آپ اس میں شامل ہوتے تھے, ان کی باتیں سنتے تھے, اس میں کوئی بات کہتے تھے. تو اس بات میں کوئی آر نہیں ہے, یہ کوئی خراب بات نہیں ہے, یہ کوئی تقوی کے مخالف یا زہد کے مخالف بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے ہنس کے ملتے ہوں, مسکرا کر ملتے ہوں. ہاں اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ کے مار کے نہیں ہنسے. ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہمیشہ تبسم, مسکراہٹ ہوتی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے, ہنستے تھے تو اتنا ہنستے تھے کہ ان کے جو دانت ہیں وہ نظر آتے تھے, ان کی داڑھی نظر آتی تھی, لیکن کہہ کے مار کے پیٹ کے بل نہیں ہنستے تھے, ٹھٹے نہیں مارتے تھے, مسکراتے تھے, ہنستے بھی تھے. اور یہ مسکرانا ہنسنا بھی چاہیے, کیونکہ جب انسان مسکراتا ہے, کسی کو مسکرا کر دیکھتا ہے, تو اس کے دل کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہمارا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے لوگوں سے کو دین کی دعوت دینی ہے, اور دین کی دعوت دینے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ان سے محبت ہے. جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ آپ یہ بات ان کی خیر خواہی میں کر رہے ہیں, جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ آپ واقعی ان سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے یاد رکھیں کہ دعوت اور خدمت کا بہت گہرا تعلق ہے آپس میں, دعوت اور خدمت کا بہت گہرا تعلق ہے آپس میں. آپ لوگوں کی خدمت کریں گے, لوگ آپ کی بات سننا شروع کر دیں گے. جتنی آپ خدمت کریں گے, یہ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خدمت کرتے تھے. صحابہ کو ٹریننگ دی ہوئی تھی, لوگوں کے کام آؤ, ان کی ضروریات کو پورا کرو, ان کے پاس جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی خوش مزاجی, دل لگی ہنسی مذاق کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے ابو عمیر. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے تھے, میرے چھوٹے بھائی ابو عمیر سے باتیں کرتے تھے. اور ابو عمیر کی ایک پالتو چڑیا تھی, ایک دفعہ وہ چڑیا مر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس سے فرمایا کہ ابو عمیر رو رہے ہیں. تو ان کا کیا ہوا؟ ان کا چڑیا مر گئی, چلو ابو عمیر سے تعزیت کرنے چلتے. اور پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمیر کے پاس گئے اور جا کے کہا یا ابا عمیر, اے ابو عمیر, ما فعل النغیر. نغیر انہوں نے چڑیا کا نام رکھا ہوا تھا, کیا ہوا تمہاری نغیر کو, یعنی تعزیت کر رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر گئے تھے, آپ کہیں جا رہے تھے, آپ نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں, ان میں حسن اور حسین بھی ہیں رضی اللہ عنہما. آپ ان کو پکڑنے لگے, پکڑ کے ان کو پیار کرے, وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے, آپ نے پکڑ کے ان کو بھاگ کے پکڑا, اور پکڑ کے ان کو اپنے پاس لیا, ان کو چوما. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے مذاق کرتے تھے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مذاق کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کبھی مسکراہٹ نہیں گئی، کبھی مسکراہٹ نہیں گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انہوں نے اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص جس کے پاس گناہ ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا پہلے وہ اس کے سامنے پیش کرو۔ فرشتے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ، اب وہ شخص انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے گناہ کو بدل کر اس کو نیکی بنا دیں گے۔ اب اس کے گناہ نیکی بن رہے ہیں، اس کے گناہ نیکی بن رہے ہیں، اس کے گناہ نیکی بن رہے ہیں، تک کہ وہ سارے گناہ ختم ہو گئے، نیکیاں جمع ہو گئیں۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میرے تو اور بھی گناہ تھے، وہ کہے گا اللہ میرے تو اور بھی گناہ تھے، ان گناہوں کو بھی آپ نیکی میں بدلیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے مسکرانے لگے۔ یعنی وہ شخص پہلے تو ڈر رہا تھا کہ میرے گناہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو بدل کے ان کو نیکی میں بدل دیا، اور جب اس کی نیکی وہ گناہ ختم ہو گئے تو کہنے لگا میرے پاس اور بھی ہیں، میرے پاس اور بھی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتاتے ہوئے مسکرانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا وقت تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ اب سوچیں یہ آخری وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے جیسے دو لوگوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ ہمیں جب بخار ہوتا ہے، اللہ نہ کرے 101 102 103، تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ تپ رہے ہوتے ہیں ہم۔ ہمارے پاس تو پیناڈول ہوتی ہے، اس زمانے میں پیناڈول نہیں تھی، وہ انجیکشن نہیں لگتے تھے، آدمی تڑپتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل بخار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نماز کے لیے نہیں جا پا رہے، لیکن اس دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب فجر کی نماز پڑھنے لگے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جماعت سٹارٹ کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، اور حجرے کا پردہ اٹھا کر مسلمانوں کی طرف دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور جب یہ مسکراہٹ آئی اور صحابہ نے اس مسکراہٹ کو دیکھا تو وہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ صحت مند ہو گئے۔ اسی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کر اپنی ایک بیوی جو مدینہ سے باہر رہتی تھی ان سے ملنے چلے گئے تھے، ان کو وہاں اطلاع ملی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ خوش ہو گئے، اور آپ دیکھیے اس حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا المؤمن مومن یألف و یؤلف، مومن محبت کرتا ہے اور مومن سے محبت کی جاتی ہے، الفت سے نکلا یہ یألف و یؤلف، مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ کیوں محبت کرے گا؟ وہ محبتیں بانٹنے والا ہوگا، وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہوگا، لوگوں سے اچھے انداز سے ملنے والا ہوگا۔ اور اس سے کیوں محبت کی جائے گی؟ آپ کسی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ شخص کردار کا، اخلاق کا، معاملات کا اچھا ہوتا ہے نا۔ تو المؤمن یألف و یؤلف، مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اس شخص کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جو نہ محبت کرتا ہے نہ اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس شخص کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جو لوگوں سے جو نہ محبت کرتا ہے نہ اسے محبت کی جاتی ہے۔ وخیر الناس، اور لوگوں میں بہتر وہ ہے، انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو محبت کیسے پھیلتی ہے؟ مسکراہٹ سے، اچھے مزاج سے، خوش مزاجی سے، نرمی سے۔ یہ ایک مومن کی صفت ہے۔ مومن ہمیشہ خوش مزاج ہوتا ہے، خشک مزاج نہیں ہوتا۔ خوش مزاج ہوتا ہے، خشک مزاج نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ اور ہماری چہروں پہ ہمیشہ تبسم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت جریر رحمۃ اللہ فرماتے نا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ جب بھی دیکھا آپ مسکرا رہے تھے، اور فرماتے میں نے آپ سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ سے زیادہ تکلیفیں کسی کے اوپر نہیں آئیں، آپ سے زیادہ آزمائشیں کسی کے اوپر نہیں آئیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ، شاید میں نے آپ کو پہلے ہی واقعہ سنایا ہو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اماں عائشہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے،
بلکہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے. تو آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ آگے چلے جاؤ, اور پھر آپ نے ان سے کہا آؤ عائشہ اترو, ریس لگاتے. اور دونوں نے ریس لگائی اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ جیت گئی. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس طرح کا ایک موقع ملا, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے کہا آؤ عائشہ ریس لگاتے ہیں, اور پھر دونوں نے ریس لگائی. اور اس دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے, اور آپ مسکرائے اور آپ نے کہا عائشہ آج حساب برابر ہو گیا, ایک دفعہ تم جیتی ایک دفعہ میں جیتا. اور غزوے سے آ رہی, کتنا یعنی ایک پریشر والا, دباؤ والا مرحلہ ہوتا ہے یہ, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج تھے. تو ہمیں بھی خوش مزاج ہونا چاہیے, ہمارے اندر بھی یہ صفت آنی چاہیے. اور میں آپ کو ایک ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں جو اگلے ہفتے آپ نے انشاءاللہ مجھے اس کا جواب دینا ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک شخص چن لیجئے, آپ کوئی بھی ایک شخص آپ کے گھر میں ہو, آپ کے دوستوں میں ہو, آپ کے کاروبار میں ہو, آپ کے کہیں بھی ہو, کوئی ایک شخص چن لیجئے. اس شخص کو روزانہ آپ نے روزانہ مسکرا کر دیکھنا, اور اگلے ہفتے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا ہوا, اس میں کیا تبدیلی آئی اور آپ میں کیا تبدیلی آئی, اور آپ کے تعلق میں اس کے ساتھ کیا تبدیلی آئی. کچھ نہیں کرنا آپ نے, صرف آپ نے اس ایک شخص کو اگلے 7 دن تک روزانہ مسکرا کر دیکھنا, روزانہ. پھر آپ مجھے اگلے ہفتے بتائیے گا انشاءاللہ کہ اس مسکراہٹ کا کیا رزلٹ نکلا اور کیا نتیجہ نکلا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تبسم اپنے چہرے پہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, جس سے ملے محبت سے ملے, جس سے ملے خوش مزاجی سے ملے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.